پیسے برساتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں پیر کی، مطلب مولوی مولانا لوگ بن کے بیٹھے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو پیری فقیری کا کیا کچھ ہے ذکر؟ نہیں. دیکھیے سجدہ جو ہے اس پر صرف اللہ کا حق ہے. جو پیشانی ہے یہ صرف اللہ کا حق ہے، اس کے آگے جھکنی چاہیے. تو کیا یہ مذہب میں ہے یا مذہب سے باہر ہے؟ دیکھو کسی کے آگے سجدہ کرنا یہ اسلامی مذہب میں نہیں. شاید وہ ویڈیو آپ نہیں دیکھے ہوں گے، ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، دماغ کھول جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں صاحب. ایک آیا وہ پاگل ہے، اس کو کھانے کا شعور نہیں، باتیں کرنے کا شعور نہیں، داڑھی رکھا ہے، ٹوپی رکھا ہے، اور لوگ اس کے اوپر پیسے برسا رہے ہیں، لوگ ڈانس کر رہے ہیں. اچھا، داڑھی ٹوپی کرتا پہن کے اور لوگ ڈانس کرے جا رہے ہیں، ڈانس کرتے کرتے جا کے اسی سجدہ کر رہے ہیں. یہ سب ہے اسلام میں؟ نہیں، یہ سب اسلام سے باہر ہے. ہاں، اسلام اس طریقے کی موسیقی کی کوئی اجازت نہیں دیتا. یہ اپنا کھانے کمانے کا ایک الگ بنا رکھا ہے. ہاں، بس ان کی پیٹ پوجا ہے. لیکن دنیا تو ان کو دیکھ کے یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ اسلام ہے، یہی مسلمان ہے. اب ہم بتا رہے ہیں کہ دنیا کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ سب اسلام سے باہر ہے. دنیا کیوں سمجھ رہی ہے؟ ہمارے حالات کو دیکھ کے دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ایسے کریں گے تو یہی اسلام سکھاتا ہوگا. لیکن یہ ایسا کچھ نہیں. اسلام نے ان تمام چیزوں کو باہر کیا ہے. اسلام تو وہ ہے جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا کہ صحابہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر صحابہ کے کانوں میں بھی کوئی اس طرح کی موسیقی کی گندی آوازیں آ جایا کرتی تھی تو صحابہ کانوں میں انگلی ڈال کے نکل جایا کرتے تھے. اور مزار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو آج کل بہت مزار بنائے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ انسان کوئی بڑا سا بزنس کھولتا ہے نا کمانے کے لیے، اس طرح سے مزار کھل رہے ہیں اور چادریں چڑھ رہی ہیں اور دعا کروایا جاتا ہے، اور خود جس کا مزار ہے اس سے دعا مانگا جاتا ہے کہ تو ہماری ان پریشانیوں کو دور کر دے، تو ہمیں یہ اولاد دے دے، یہ لنگڑا ہے اس کو ٹھیک کر دے، یہ بھوکھا ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. کیا یہ سب ہے اسلام میں؟ دیکھو یہ سب اسلام سے باہر ہے. ارے جو ولی تھے اللہ کے، وہ چلے گئے، وہ بھی اللہ کے محتاج تھے، انہوں نے بھی اللہ سے مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ سے مانگا انہوں نے. تو اگر ہم ان سے مانگے تو ہم سے بڑا بیوقوف پھر کون ہوگا؟ جب وہ خود اللہ سے مانگتے تھے تو وہ کہاں دے سکتے ہیں ہم کو؟ یہ تمام کے تمام جو لوگ کر رہے ہیں یہ سب ان کے کھانے کمانے کے ایک ڈھونگ. یہ اسلام سے بہت دور ہے. اسلام سے بہت دور ہے. اسلام کا مطلب کہ صرف ایک اللہ اور اس کی سجدہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا، اور صرف ایک اللہ کی سجدہ کرنا. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سجدہ نہیں، بالکل نہیں، کسی حالت میں نہیں. لوگ تو علی کی سجدہ کرتے ہیں، علی کے نام کا سجدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو سجدہ کر رہے ہیں. مزاروں پہ جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ نہیں ہے اسلام. یہ اسلام نہیں ہے دوستوں، یہ اسلام نہیں ہے. آپ لوگ دیکھتے ہوگے نا مزاروں پہ جو بیہیویئر ہوتی ہے، ہم تو کہتے ہیں، اور اسلام کو بہتر جاننے والا یہی کہے گا آپ کو کہ ایسے مزاروں کو زمین کے برابر ملیا میٹ کر دیا جائے. JCB سے جیسے سرکار جگہ جگہ توڑ رہی ہے نا مزاروں کو، وہ یہ ایک دم اچھا کام کر رہی ہے. یہ دھرم کو بیچ رہے ہیں، دھرم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ نا یہ ڈھونگ پھیلا رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے، ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ لوگ، سرکاریں نا مزاروں کو توڑ رہی ہے، برابر کر رہی ہے. یہ ایک بہتر قدم ہے. یہ کام مطلب کرنا کسی کے لیے آسان نہیں تھا جو آج کل سرکاریں کر رہی ہیں. اتراکھنڈ میں ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ لوگ مزار بنا کر کے اور چالو کر دے رہے ہیں، ہے نا، چلتے پھرتے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، کہیں بھی کوئی خالی زمین دیکھ لیا، کہیں بھی کوئی بنجر زمین دیکھ لیا، اور وہیں پہ چالو ہو گئے کھانے کمانے کے طریقہ چالو. تو یہ مزار اسلام میں نہیں ہے. بے شک. کیا ایسا ہے کہ جیسے اجمیر شریف ہے تو ان مزاروں کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت ہے یا یہ بھی ایسے ہی ہے؟ کیا ہے مطلب اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھیے اجمیر شریف کا یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آئے، بہت بڑے اللہ کے ولی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج کے جو حالات میں وہاں کھانے کمانے کا جو ڈھنگ بنا لیا وہ بالکل اسلام سے باہر ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، ولی تھے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو وہی مانتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ پوری دنیا، پورے ہندوستان کے لوگ بھی یہی مانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے لوگ ہوں، بالکل وہ یہ مانتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی تھے۔ اب یہ لوگ مانتے ہیں، اب اس کا وہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اب اس ولی سے جا کے دعا کرتے ہیں، اس ولی کی جا کر کے چادر چڑھائیں گے، دیے جلائیں گے، سجدے کریں گے، اور طریقے کی ڈانس ڈھونگ اسی کے نام پہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں۔ اب اس میں پھنستا ہے جاہل مسلمان جو دین کو بھی نہیں جانتا، دنیا تو بہت دور کی بات ہے، جو دین کو بھی نہیں جانتا۔ ایسے ایسے لوگوں کو وہاں پہ بڑے بڑے ٹھگ بیٹھے ہیں، وہ ان کو ٹھگتے ہیں، یہ سال بھر کماتے ہیں، یہ مسلمان جاہل مسلمان محنت مزدوری کرتے ہیں اور پیسہ اکٹھا کرتے ہیں کہ اس سال ہمیں اجمیر شریف جانا ہے، جیسے ان کو حج کرنے جانا ہو، نعوذ باللہ۔ تو وہاں جاتے ہیں اور اپنے پیسے وہاں جا کر کے وہ ٹھگوں کو دیتے ہیں، ان کے سجدے کرتے ہیں۔ ارے اگر لاجیکلی اگر سوچا جائے تو جو ٹھگ وہاں بیٹھا ہے اس کا مزار کا مالک بن کے، تو وہ تمہارے پیسے پہ کیوں پل رہا ہے؟ تمہارے پیسے پہ عیش کیوں کر رہا ہے؟ تم سے پیسہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ تو اس کے خود ان کے دربار پہ بیٹھا ہے، تو تجھے پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان غریبوں، ان فقیروں، ان مظلوموں، ان بے سہارے جو لوگ ہوتے ہیں نا، دکھیارے پریشان حال ہوتے ہیں، وہ بیچارے کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں اور لے آ کر ان ٹھگوں کی جھولیاں بھرتے ہیں، اور وہ ٹھگ ودیشوں میں زمینیں خریدتے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، وہاں کی سٹیزن شپ لے رہے ہیں، پرائیویٹ جیٹ میں فلائٹ میں اڑ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ تو بھائیوں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام میں ہے سجدہ مزاروں کا، پیروں کا، فقیروں کا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ حرام ہے، حرام ہے، بے شک بے شک، تو بتاؤ کہ یہ پیر فقیر بن کر کے یہ اپنے سجدے کرا رہے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، چھلاوا ہے، اور یہ شرک ہے۔ بے شک۔